बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वीकेंड के ऊपर यानी जो गुज़िश्ता हफ़्ता और इतवार था और आज भी इवन कुछ ख़बरें जो हैं वो पारा चनार के हवाले से, बहुत कुरम एजेंसी के हवाले से परेशान कुन ख़बरें हैं। वहाँ पे जिस तरह से अब तक कहा जा रहा है कि दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं और एक लाक़ानूनियत है, कमनो अमान की सूरत हाल है जो कि ख़राब है और उसके बेहतरी के आसार ताहाल नज़र नहीं आए हैं। बहरहाल तवक्को की जानी चाहिए और रियासत का फ़र्ज़ भी है कि वो किसी तौर इन तमाम जो मामलात हैं इनको कंट्रोल करे और दहशतगर्द जहाँ भी हैं उनका ख़ात्मा करे। वो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी है या जिस किस्म की भी दहशत गर्दी है, ये रियासत का काम है। इसी तरह गवादर के अंदर भी जो बलोच यकजहती काउंसिल है उनका जलसा था और फिर वो जलसा जो है गवादर पहुंचा और फिर वहाँ पे तसादुम की इत्तलात आई हैं दोनों अतराफ़ से। यानी हमारी अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे लोग हैं उनकी शहादत की भी इत्तलात है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह की इत्तलात है। तो ये एक बहरान है जो कि चलता चला जा रहा है और बहरान सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं, रियासती इदारे हैं, उन सब को अपना अपना काम करना है। और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले बातचीत के आगाज़ की बात की है कि वो बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने महारंग बलोच साहिबा से भी कहा है कि वो उनसे गुफ्तगू करें। ये जो उन्होंने ऑफ़र की है इसको उम्मीद है कि वहाँ से दूसरी तरफ से भी कबूलियत मिलेगी, लेकिन हुकूमत को भी जो है वो बहुत आगे जाके इस मामले को देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जमात इस्लामी का धरना जो कि अब चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है और रावलपिंडी में ये धरना चल रहा है। ये बिजली के बिलों के हवाले से, ये महंगाई के हवाले से और ख़ास करके जो IPPs से मुआहिदें के बहुत से मुतालबात हैं जो कि ये मुतालबा ये कर रहे हैं कि IPPs के साथ जो डॉलर्स की पेमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ जो मुआहिदे हैं उनको रिव्यू किया जाए, महंगाई कम हो, बिजली का बिल जो है वो कम आए। तो ये भी एक धरना जो है वो चल रहा है। हुकूमत के इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। क्या कोई तवक्को बन सकती है, क्या कोई उम्मीद बांधी जा सकती है कि इसका कोई नतीजा निकलेगा? क्योंकि कल उवैस लगारी साहब जो कि तवानाई के वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ रिन्यू करने लगे हैं, कुछ वर्किंग हो गई है, इंगेज कर रहे हैं कुछ IPPs को 1994 और 2002 के 20 प्लांट्स को। लेकिन उसके साथ साथ इन IPPs की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम से बिल लिए जा रहे हैं और उनके पेमेंट्स पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, जबकि IPPs का जो कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर बताया जा रहा है। ये कहाँ तक सच है? हुकूमत किस तरह से कर सकती है, क्या कर सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। इसके साथ साथ फिच ने आज पाकिस्तान की जो ट्रेड रेटिंग है वो बहुत अच्छी कर दी है और तकरीबन कोई CCC पाकिस्तान को डिग्री दे दी है। यानी बहुत नीचे से कुछ बेहतरी आ गई है। उसके अंदर भी शरह सूद में भी कमी आ रही है, 19.5 पे कहा गया है कि उसको भी ले आया जाएगा। ये कुछ अहम इक़दामात हैं जो कि हुकूमत कर रही है। महंगाई में कमी की भी आज जो रिपोर्ट आई है वो 35 से 12% तक जो है वो आ गई। लेकिन जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे, ये जो कमी है ये इसका कोई मानी नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के तोशाखाना के अंदर कुछ और मुकदमात उनके ऊपर बने हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ न्यूट्रल की नई तशरीह भी की है। उन्होंने ये कहा है कि न्यूट्रल जो 3 दफ़ा, एक तो एक हफ़्ते के अंदर जो है वो 3 बार कहा कि आर्मी चीफ़ उनसे बातचीत करें या वो आर्मी चीफ़ को न्यूट्रल होने का कह रहे हैं। पहले वो न्यूट्रल क्या कहते थे, अब वो न्यूट्रल के मानी क्या ले रहे हैं कि गैर सियासी होना है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है, क्या उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है या उनकी जो डायरेक्शन है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, उसमें तब्दीली आई है, मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये बहुत से मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजोथा साहब जो कि लॉयर हैं इमरान खान साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू जी। हमारे साथ है जनाब एहसान अफजल साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीरुल अज़ीम साहब हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है, धरने से हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब आपका भी। और सबसे पहले मैं आपके से ही शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि ये आपका जो धरना है IPPs के हवाले से और आपके जो मुतालबात हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? इतने बड़े बड़े आपने मुतालबात किए अमीरुल अज़ीम साहब, ये क्या मान सकती है हुकूमत? इसमें कामयाबी के कुछ इम्कानात हैं? कोई रिलीफ मिल सकता है? मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं?
میرا خیال یہ کہ اگر ول ہوگی تو ہمارے مطالبات بڑے نہیں ہیں، بہت ہی چھوٹے. ہم نے صرف 3 بنیادی مطالبات رکھے ہیں، اس کے گرد آپ اسے جتنا مرضی پھیلا لیں. نمبر 1، یہ جو مفت بندر بانٹ ہے یہ ختم کی جائے، اور مفت بندر بانٹ کے اندر یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کو آپ کیپیسٹی چارجز کے نام کے اوپر ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں یہ بند کریں، اور مفت آپ لوگوں کو اور بیوروکریسی کو اور وزراء کو بڑی بڑی مراحت دے رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے، اور دوسری طرف قصر صدر سے لے کے کابینہ اور کابینہ سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک نئی گاڑیاں، پیٹرول، یہ سارا مفت کام ختم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے سیلریز کے اوپر انہوں نے نیا ٹیکس امپوز کیا ہے اس کو ختم کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر جو نیا ٹیکس لگایا ہے، پہلی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ختم کریں. یہ 3 بنیادی مطالبات ہیں. اچھا جی امیر العظیم صاحب، آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ امکانات کتنے ہیں؟ آپ نے کہا نا یہ 3 بنیادی ہیں، اس میں تو بڑے بڑے یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کے تحت بھی آپ دیکھیں، اور آئی پی پیز کے جو چائنا کے ساتھ معاملات ہیں کچھ وہ بھی ہیں، کچھ بڑی بڑی آپ لوگ کہتے ہیں ٹرم یوز کرتے ہیں، بڑی مچھلیاں پاکستان کی بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ملے گی، آج نہیں ملے گی، کل ملے گی. فیصلہ عوام کا ہے، لوگوں کی بس ہو گئی ہوئی ہے. سب سے پہلے اس بجلی کے بلوں نے خط غربت سے نیچے گزرنے والوں کو ملیا میٹ کیا. مڈل کلاس برباد ہو گئی، انڈسٹری اب ختم ہو رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں. اس ہائی ریٹ کے اوپر پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. پاکستان ایک کنزیومر سوسائٹی میں بدلتا چلا جا رہا ہے. بالکل. یہ جو آئی پی پیز کا حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، بڑے معاہدے ہیں، ان معاہدوں کے اندر کیپیسٹی سرچارج کے نام پر ایک مفت بندر بانٹ ہے. آپ اس کا فرانزک آڈٹ کروا لیجئے، یہ خود آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے معافی ہو جائے گی. جب آپ فرانزک آڈٹ نہیں کروائیں گے تو وہ کیپیسٹی سرچارج کے نام پر آپ سے پیمنٹ وصول کریں گے. لیکن فرانزک آڈٹ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو کان پکڑ کر جو پیسے انہوں نے پہلے بھی لے لیا وہ بھی آپ کو واپس کریں گے. اچھا میں اس پہ آج آپ کے مذاکرات جو ہوئے ہیں اس پہ بھی آتی ہوں، لیکن احسان افضل صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سارے جیسے سلیب سسٹم ہے، کیپیسٹی چارجز ہے، مثلا ان کا ایک تو مطالبہ ہے کہ 500 یونٹس جو لوگ کریں اس میں 50% رعایت کی جائے. حکومت کہتی ہے 200 کے اوپر ہم کرنے کو تیار ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر میں غلط 200 پہ تو ہم نے کی ہوئی ہے آلریڈی، لیکن کیا 500 تک جا سکتے ہیں اور پھر جو مطالبے یہ مانے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جتنے ان کے مطالبات ہیں نا وہ ہماری بھی خواہشات ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں. کیوں 50%، کیوں 70% کمی ہونی چاہیے؟ خواہش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو 200 یونٹ سے نیچے ہیں ان کو تقریباً غالباً 400 ارب کی سبسڈی دی جاتی ہے. یعنی کہ 20 روپے کا اگر یونٹ ان کو دیا جا رہا ہے تو 35 کا حکومت کو پڑتا ہے، تو 15 روپے حکومت جیب سے دیتی ہے ان کو سبسڈائز کرنے کے لیے. اگر ہم نے 200 سے 500 یونٹ تک کو جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو غالباً ایگزیکٹ نمبر تو نہیں، لیکن چلیں 1000 ارب روپیہ آپ کو اور چاہیے. ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. کہاں سے آئے گا 1000 ارب؟ تو زیادہ ٹیکس لگائیں گے آپ کسی کے اوپر، تو ٹیکس پہ تو پہلے ہی لوگ چیخے مار رہے ہیں کہ آپ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ ایکسپورٹر پہ ٹیکس نہ لگائیں. لیکن آئی پی پیز دیکھیں نا، اس وقت تو ایک عام آدمی بھی بات کر رہا ہے کہ آئی پی پیز جو ہے یہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں. دیکھیں بجلی دیتے نہیں ہیں، پیسے ضرور لیتے ہیں. اب دیکھیں اسما بہن، بات یہ ہے کہ مس انفارمیشن ایک ایسا آلہ ہے کہ آپ عام آدمی پہلی مشکل میں ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں ملک میں دہشت گردی ہے، مشکل حالات ہیں، سیکیورٹی کی سچویشن ہے، بجلی کے بل ہیں. عوام غصے میں ہے کہ یہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اور اس کی وجوہات بہت ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن آپ اس مشکل کے اندر ایک حل ہے کہ آپ سلوشن کی طرف جائیں، اور ایک حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے غصے کو اور تیز کر دیں. سلوشن نہ ہو، سلوشن آپ کے پاس نہ ہو، لیکن عوام آپ جلتی پہ تیل ڈالیں، وہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ آپشن اویلیبل ہے. تو ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے. ہم سلوشن کی طرف جانے کے لیے سلوشن یہ ہے کہ ویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی کچھ 94 سے 2002 تک کی جو پلانٹس ہیں، 20 پلانٹس ہیں، ان کے ساتھ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 80 ارب روپے کا فائدہ ملے گا. کیسے؟
کیا یہ درست ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو 94 کانٹریکٹس کو ریویو کر رہے ہیں اور مائکروسکوپکلی ریویو کر رہے ہیں کہ کہاں کوئی ان کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہے تو ہم ان کو فائن کر سکیں یا سسپینڈ کر سکیں ان معاہدوں. ہر لحاظ سے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی بہتری لے کے آئیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جب سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں تو آپ کسی کا بازو نہیں مروڑ سکتے. آپ مروڑیں گے مروڑ لیں. آپ نے ایک سپریم کورٹ نے مروڑا بازو ریکوڈیک کا اور اس نے کہا کہ یہ ہم معاہدے کو کالعدم قرار کرتے ہیں اور پھر آپ نے $1 ارب یا $900 ملین آپ نے ادا کیا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر. تو یہ خواہش کرنا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ سارے معاہدے رد کر دیں, کل کر دیں رد. لیکن پہلے سمجھیں تو صحیح کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے. اب حکومت کے بھی IPPs ہیں, وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں. کیا ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بلا؟ کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ جو آپ نے قرضہ لے کے وہ پروجیکٹ لگایا, اس کی انٹرنیشنل فائنینسنگ ہے. اب حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں ADB نے آپ کو قرضہ دیا ہوا, تو جو قرضے کی ادائیگی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. وہ پلانٹ چلے یا نہ چلے آپ کو ہر مہینے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے. اب جو اس کی انشورنس کی کاسٹ ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. جو آپ کی سیلریز ہیں, جو آپ کو تنخواہیں دینی ہیں, وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. تو اس کا یہ تو سب کچھ پتا تھا نا جب معاہدے کیے گئے تھے. کہا جا رہا ہے کہ یہ PMLN کی گورنمنٹ میں یہ معاہدے کیے گئے تھے. ہماری گورنمنٹ میں بھی معاہدے ہوئے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ختم کرنی ہے, جب آپ قرضہ نہیں ان کو دینے دیں گے, کہیں گے قسطیں نہیں انہوں نے دینی, انہوں نے جو ہے وہ سیلریز نہیں دینی, وہ اتنی دیں گے جتنی یہ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں گے. تو جب آپ ان سے ٹیک اٹ اینڈ پے اٹ ماڈل دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک اینڈ پے ماڈل پہ جانا ہے. ٹھیک, تو ٹیک اینڈ پے ماڈل میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے بجلی لینی ہے اتنی آپ کو پیسے دینے. تو اگر وہ $10 کا یونٹ کو دے رہے, پھر تو یہ نہ کرنے والی, مطلب یہ نہیں ہو سکتا. جو امیر العظیم صاحب کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی جو کہہ رہی ہے, جس کے لیے وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک بھی بات نہیں مانی جا سکتی کیونکہ کچھ بھی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں, ہم اس کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھیں, بات یہ کہ یہ آ جائیں نا ہمارے ساتھ, آ کے بیٹھ جائیں. ہم کمیٹی بن گئی, اس میں ہم سارے جو حقائق ہیں, میں حقائق کی بات کر رہا ہوں, وہ لا کے رکھ دیں گے. خواہشات تو ہماری بھی ہیں, خواہشات ان کی بھی ہیں, تو حقائق کے اوپر یہ فیصلہ کریں. آپ یہ دیکھیں, ایک لسٹ جو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, اس میں سیاستدان ہیں, اس میں خود شہباز صاحب کے صاحبزادے کی وہ اس پہ نام آ رہا ہے پرائم منسٹر کے. کیا یہ بات درست ہے کہ نوازا جا رہا ہے ایک ایلیٹ کلاس کو اور ان کو بجلی وہ کم بنا رہے ہیں, پیسے ان کو ہر مہینے میں؟ اچھا, اگر نوازا جا رہا ہے اور ایسا ہے کہ بندر بانٹ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ 4 سال PTI کی حکومت تھی, انہوں نے الٹا نہیں لٹکایا؟ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی چوری مل جائے. علیحدہ بات ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں وہ 140 پہ تھے, لیکن وہ تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ہمیں مل جائے. ایک بھی چیز نہیں ملی ان کو. کیا وجہ ہے کہ اعجاز گوہر صاحب, جنہوں نے آج اتنا بڑا تماشا لگایا ہوا ہے اور وہ عوام کو بڑے اچھے طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں, کہ اپنے 1 سال جو کہنے پہ کر رہے ہیں, اگر آپ یہ تو مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, خود بھی تو حکومت میں رہے ہیں, تو کس کے کہنے پہ؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ خود حکومت میں رہے ہیں, وہ وزیر داخلہ تھے, ان کے پاس IB تھی, ان کے پاس تحقیقاتی ادارے تھے, تو انہوں نے تب تو کچھ بھی نہیں کیا, ان کو یاد بھی نہیں تھا. اچھا, میں اس سے پہلے ان کو یاد بھی نہیں تھا. ٹھیک, اس کو بامانی گفتگو کرتے ہیں نا. امیر العظیم صاحب, آپ نے بات سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہاتھ میں ہمارے نہیں ہے, ہم پھر بھی ریویو آپ کے ساتھ مل کے کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو کیا امید دلائی ہے حکومتی وفد نے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے آپ اٹھیں گے یہاں سے, کچھ لے کے اٹھیں گے نا, یا یہیں بیٹھے رہیں گے, تو کیا دے سکتے ہیں وہ آپ کو؟ یہ تو خیر وہ خود بتائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہماری جو کچھ باتیں تھی وہ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ بڑا آسان ہے کہ جناب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کیپیسٹی سرچارج ہم دینا ہی دینا ہے. بھائی آپ انہیں مفت میں کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ فرانسک آڈٹ کریں. آپ نے جو بجلی نہیں لی, چونکہ آپ نے معاہدے کر لیے تھے, تو بجائے مفت میں ان کو پیسے دینے کے بجائے وہ بجلی لیتے, آپ ان بجلی گھروں کے قریب فرنس ملیں لگا دیتے. آپ انڈسٹری کو کہتے کہ ہم آپ کو مفت بجلی دیتے ہیں, آپ کے پاس سٹیل بنتا, بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بجلی آپ نے سر, اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب امیر العظیم صاحب, اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کہاں سے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانسک آڈٹ کر کے آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, آپ کو بہت سہولت مل جائے گی. جو پیسے زائد ان کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس آئیں گے, اور آئندہ بھی وہ توبہ اور استغفار کریں گے. آپ اس ماڈل کو ملیشیا کے اندر جا کر دیکھ لیجئے, وہاں پر بھی یہ بحران پیدا ہوا تھا, اور پھر جب حکومت نے یہ اعلان کر دیا
कि हम IPPs के फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। आप नेट पे जाके उठा के देख लीजिए, सारे सरमायादार इस ऐलान के बाद मलेशिया से भाग गए थे। फोरेंसिक ऑडिट से क्यों डरते हैं? करवाएं आप, उसके बाद अगर उनके पैसे बनते हैं तो दे दीजिए। मेरे ख्याल से कमेटी फैसला करेगी फोरेंसिक ऑडिट का, तो अगर ये कंसेंसस बना तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। नहीं, हुकूमत तैयार होगी फोरेंसिक ऑडिट के लिए, और जितने लोगों ने पैसे कमाए हैं वो फिर वापस देने को तैयार होंगे। वो तो ऑडिट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक चीजें होंगी ना, लेकिन वो इसमें कोई कबाहत मुझे तो नहीं नजर आती कि फोरेंसिक ऑडिट अगर आपने ऑडिट कराना है, हम तो वैसे ही वजीर आजम हर चीज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, हर चीज का कराते हैं। वो तो कोई अभी कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ तो वो कहते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ, तो हमारी तो पॉलिसी है। वो कह रहे हैं ऐलान करें ना आप, ताकि फिर आप अगर ऐलान करेंगे तो आप उठ के चले जाएंगे अमीरुल अजीम साहब, फिर तो आपकी कामयाबी होगी कम से कम कि हुकूमत मान गई कि भाई ऑडिट कराते हैं हम। देखिए, हाँ, मतलब ये है कि वो कुछ इक़दाम तय करें, और हमें पता है कि अचानक सारा कुछ नहीं हो सकता। चंद कदम उठाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, ऐलान करें, और उसके बाद फिर हम आवाम से मशवरा करेंगे और आवाम का फैसला मानेंगे। अब ये तो बहुत देखें ना, इससे ज़्यादा पॉजिटिव क्या बात हो सकती है? वो कहते हैं आप रिव्यू करें, आप ये ऑडिट के ऊपर बात करें तो हम वापस जा सकते हैं इंशाल्लाह। देखें, हम पुरुमीद हैं कि जमात इस्लामी के साथ एक अच्छी बातचीत होगी। ये कमेटियां बन गई हैं, हम हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हमारा कोई इसमें कोई स्टेक नहीं है कि हम जिसको छुपाएं। हम तो खुद दिन रात सर जोड़ के वजीर आजम शहबाज शरीफ मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। इनके कहने पर तो नहीं वो चाइना भेजे कि आप डेट रीप्रोफाइलिंग कर लें IPPs की, वो तो हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। हमने 200 यूनिट वालों को प्रोटेक्शन दी, हमने इंडस्ट्री को 175 अरब का पैकेज दिया कि इंडस्ट्री का रेट कम हो, बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो ताकि कैपेसिटी पेमेंट कम हो। हम लोकल कोयले पे अभी आज जो बात मैं सुन रही थी वजीर खजाना की, कोई बहुत हौसला अफजा बात तो उन्होंने नहीं की IPPs नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने नेगेटिव बात नहीं की। कोई मेरे ख्याल से नहीं, पॉजिटिव है। उन्होंने वर्किंग कमेटीज बना दी हैं जिसके अंदर 2-3 चीजों पे काम हो रहा है। एक तो हम चाहते हैं कि जो चाइनीज प्रोजेक्ट इंपोर्टेड कोयले पे लगे हैं उनको हम लोकल कोयले पे ये तो हो गई पॉजिटिव नंबर 1। दूसरी, इसके ऊपर भी बात हुई है कि जो पेमेंट्स हैं जो डेफर करनी है वो तो नहीं हुई। नहीं, वो बात देखें, ये ऐसे नहीं है कि आज हम गए, हम तो आज एक प्रपोजल लेके गए। अब उस प्रपोजल को उनकी साइड स्टडी करेगी, हमारी साइड उनके साथ कमेटी में बैठेगी। हम दोनों ने, देखें, हम पार्टनर हैं। उन्होंने यहाँ ये प्लांट्स लगाए हैं, उन्होंने डिविडेंड लेके जाना है, उन्होंने प्रॉफिट लेके जाना है, तो वो अगर हम नहीं दे पा रहे तो हमने एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि जो उनके लिए भी बेहतर हो और हमारे लिए भी बेहतर हो। तो इस पे इंशाल्लाह हमें जरूर कामयाबी। अच्छा, अब अमीरुल अजीम साहब, इससे पहले कि मैं PTI पे आऊं, क्या PTI आपके को ज्वाइन कर सकती है? क्योंकि आज कुछ इशारे हुए हैं कि PTI आपके धरने का हिस्सा बन सकती है अगर खातिर कामयाबी नहीं मिलती, तो इसके क्या इम्कानात है सर? इम्कानात अच्छे हैं, रोशन हैं। हमने पहले भी उनके साथ मिलकर कई काम किए हैं। ये बहरहाल PTI का फैसला है। हम तो अपील करेंगे कि अगर हमारे साथ नहीं मिले तो अपने प्लेटफार्म के ऊपर यही वाला आवाम की तर्जुमानी का काम करें, अनाउंस करें। आपको इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन अपने ऐलानात के ऊपर आगे बढ़िए। कौम आपके साथ निकलने के लिए तैयार है। अच्छा, आपको क्या लगता है नईम साहब, जो अमीरुल अजीम साहब कह रहे हैं, अगर कोई नतीजा नहीं निकलता, एक तो तहरीक इंसाफ को भी ये एक पावर के तौर पे आना चाहिए, लेकिन चले नहीं आए थे, अब आ सकते हैं, आप हिस्सा बन सकते हैं इस एहतजाज का? बहुत शुक्रिया, आपने आसमान मुझे मौका दिया। देखें, सबसे पहले बात मैं करूं कि खान साहब की आज की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा कि हम जो जमात इस्लामी ने धरना दिया है, जो उनका मौक़िफ़ है, हम उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि इनके साथ हमारा जाकर धरने के अंदर बैठना जो है वो मुमकिन है या नहीं मुमकिन। उस नैरी को अगर देखा जाए तो हमारा पहले ऑलरेडी आपने देखा है कि अलाइंस है जिसमें हम 5-6 जमातें जो हैं वो हमारा, जिसके सरबराह जो हैं वो जगज़ई साहब हैं, तो डेफिनेटली तमाम जमातों के साथ मशावरत करके जो भी हमारा लाअमल होगा। लेकिन इसके अंदर हम ये ज़रूर ऐड करना चाहेंगे कि ये बैठे हुए हैं यहाँ पर जिसमें बिजली के बिलों के हवाले से और ये जो इनकी डिमांड्स हैं, ये टैक्सेस दिए जा रहे हैं और ये सारा मामला जो उन्होंने उठाया हुआ है, यहाँ तक ये बात ठीक है। लेकिन इससे आगे भी अगर आप देखें तो जो मुल्क के अंदर डाका डाला गया है 8 फरवरी को, इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया है, अगर उस मौक़िफ़ के ऊपर बात ना करें तो मेरा ख्याल में उस मौक़िफ़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे। देखें, हाँ। उस मौक़िफ़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और अगर जमात इस्लामी का अगर आप देखें इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जहाँ पर पटिशन फाइल की गई थी, वहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कुंडी साहब हैं, कुंडी साहब नहीं, सॉरी, इस्लामाबाद से जो आज़ाद वो लड़े हैं,
जो पहले पीपल्स पार्टी को थे और आपके प्रोग्राम के अंदर भी आते हैं, तो वो जो है जाकर उन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जमात इस्लामी नहीं गई, उस वक्त शायद उन्होंने कहा कि ये पीटीआई का मामला है, ये मामला हमारा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये मामला मुस्तफा की बात, तो हम ये समझते हैं हम ये समझते हैं कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान का मामला है, ये अवाम का मामला है और हम अवाम का जो है मुकदमा लड़े और अवाम की जंग लड़े। अमीरुल अजीम साहब, जो पंजोथा साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं तो मशरूत है ये, आप इसमें डालें और भी इसमें इलेक्शन ऑडिट भी डालें, बाकी चीजें इमरान खान साहब की रिहाई। पहले आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, ये बिजली वाला मामला हो, महंगाई वाला मामला हो या बाकी मुल्क के अंदर मईशत का मामला हो, ये उस सूरत के अंदर जो है वो उसमें बेहतरी हो सकती है जब आवाम की हुकूमत, जब आवाम के वोट जिसने दिया है वो आकर हुकूमत करे और उनको जो है आवाम की बैक हो और लोग जो है दुनिया से आए, आप पाकिस्तान में आए और उसमें वो इंटरेस्ट भी लें और आकर इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उसी सूरत में होगी जब बाहर ममालिक जो हैं वो देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आईनी तरीके से एक हुकूमत बैठी हुई है, वहां पर चोर या मैंडेट के ऊपर डाका डालकर आए हुए लोग नहीं है, जो फैसला भी कर सकते हैं, जिनके पास पावर भी है, जिनके पास इख्तियार भी है, जिनके पास सपोर्ट भी है। आपने सुन लिया कि आप पीटीआई की ये शर्तें जो हैं वो तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई और साथ में जो इलेक्शन ऑडिट है वो भी इसमें शामिल कर दिया जाए, यानी मशरूत रजामंदी है तहरीक इंसाफ की जानिब से? नहीं, पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 मियां असलम साहब और हमारे तीनों जो वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर थे, इन्होंने पीटीआई को दिए हैं, हमने अपने जमात के दफ्तर से दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और फॉर्म 45 और 47 की बात सबसे ज़्यादा तो जमात कर रही है, फिर गिरफ्तारी और रिहाई की भी हम बात कर रहे हैं। और अमीर जमात ने तो ये कहा है कि ये जाली हुकूमत है, जिसके पास असल फॉर्म है, जो जीता हुआ फॉर्म है, वो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचना चाहिए। हमने हर मौके पे इन्हें फैसिलिटेट करने बात हो ही नहीं सकती जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। अच्छा, क्या बात नहीं मगर फिर अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुतालबा भी बीच में डालें, ऑडिट का भी मुतालबा डालें, क्या आप ये तैयार होंगे ये मुतालबे डालने के लिए ताकि वो आपके साथ मिल जाए? बिल्कुल तैयार हैं जी। मैं अभी आपकी वसातों से कहता हूँ कि इमरान खान को रिहा करें। क्या केस बना के रखा हुआ है, एक में ज़मानत होती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में ज़मानत होती है, तीसरा केस पकड़ लेते हैं, बहुत हो गया। अगर कोई चीज़ करनी है तो हुकूमत के पास जो सबूत हैं वो सामने लाए, सजा दे। ना सिर्फ ये कि हमने तो इससे पहले जितने इनके कैदी हैं उनके लिए खुद अपने वकीलों को खड़ा किया है, जो हवालातों के अंदर गए हैं उनको हमने खाने पहुंचाए हैं, लाहौर के अंदर हमने ये काम किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन अवाम के लिए आपने, आप कहते कि जी आप कह रहे हैं अवाम के लिए हमने नहीं बात करनी, आपने अगर धरना देना है तो खान साहब के लिए दें और इलेक्शन ऑडिट के लिए दें। नहीं, ये बिजली के बिलों से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आईपीपीएस के मसले से भी कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान की जो जंग है वो अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो चाहता है। इस मुल्क के अंदर अवाम है जिसकी बेहतरी के लिए चाहता है और इस मुल्क को आगे ले जाने की जो बात पहले दिन से कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसी वजह से कर रहा है। अब उसके अंदर ये बिजली वाला मामला हो या मईशत वाला मामला हो या दीगर मामला हो तो उसी से मनसूब हैं। जब आपका मुल्क जो है सही राह पे गामजन होगा, सबसे बड़ी आपने चीज़ को देखना है कि आपने जो बुनियादी जड़ें हैं वहां उससे आपने मजबूत करना है मुल्क को। और अगर आपकी जड़ें ही खराब हैं, अगर आपकी नींव ही खराब है तो फिर आपके उसके ऊपर बनाई हुई दीवार जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ये कहते हैं, आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि बस अब न्यूट्रल हो जाएं, अब आप हमारे साथ हो जाएं। देखें आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दी है और उन्होंने जो बयान भी दिया है और उस बयान के ऊपर भी जो बात एक गलत असर फैलाया जा रहा है कि देखें जी पहले ये कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं। पहले दिन से उनका मौका बड़ा क्लियर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसका किरदार है वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मुल्क के अंदर जो मुल्क है वो आइन के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक चले। ये नहीं हो सकता कि जुडिशरी के मामलात के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करे या इसी तरह पुलिस जो है वोट कर डॉक्टर्स को थ्रेट करे, इसी तरह से कोई और इदारा नैब उठे और वो FIA को डराए धमकाए। तो तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर हैं। गवर्नमेंट के नीचे आती है डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं ये फौज। अच्छा, मैं इस पे मजीद बात करती हूँ क्योंकि जमात इस्लामी का धरना अपनी जगह पे है, अवाम के मसाइल अपनी हैं, तहरीक इंसाफ के मसाइल अपनी जगह पे हैं और हुकूमत के मसाइल अपनी जगह पे हैं और इन सारे मसाइल का ताल्लुक अवाम से जो है वो है भी और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत भी है। वो कैसे हो सकता है? और साथ साथ में खान साहब के हवाले से जो भी अमीरुल अजीम साहब ने बात की कि हम भी तैयार हैं इस मामले के लिए और जमात इस्लामी को बिठाने के लिए भी, लेकिन होगा क्या आगे? क्या वाकई जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिल सकते हैं? ये इत्तेहाद आ सकता है इस मामले के ऊपर? इस पर भी बात करेंगे। और आज तोशाखाना के जो कार्रवाई थी उसके दौरान
عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو بھی کی ہے صحافیوں کے ساتھ، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ابھی تک اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے. وہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ کس بات پہ قائم ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے اچھی خبریں یہ ہیں کہ حکومت بھی رضامند ہے بات چیت کرنے کے لیے، اور جماعت اسلامی نے جو آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے اس پہ بھی وہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے، کر سکتے ہیں. کچھ جو پیمنٹس ہیں، جو پروفٹس ہیں جو ان کمپنیز کے ساتھ، اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں نیگوشیٹ ہم کر سکتے ہیں ڈیٹ کے حوالے سے. رانا صاحب، ابھی جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ بھئی نیوٹرل ہو جائے. جو پہلے خیر وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، مگر اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو حکومت نے ایک مصدق ملک صاحب کے ذریعے سے ایک پریس کانفرنس کی، جس سے اگلے دن وہ خود ہی مکر گئے کہ انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی مذاکرات کی دعوت نہیں دی. مصدق صاحب نے کہا تو حکومت نے تو ابھی تک کوئی دعوت نہیں دی ہے اس طرح سے. دیکھیں، پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرے، لیکن یہاں جو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا، جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آئی، وہ خان صاحب کا موقف ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی، میں نے افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. بہرحال دیکھیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کا ماحول ہے وہ مفید نہیں ہے ملک کی ترقی کے لیے، اس سے بڑا نقصان ہے ملک کو. اور واقعی لیکن اگر آپ بضد ہو جائیں اور آپ اس حد تک پریکٹیکل کہہ لیں کہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں، یا پریکٹیکلی طور پہ آپ خط لکھیں IMF کو، یا آپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا کریں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ دور مس انفارمیشن کا ہے، اور جو ماحول ہے اس وقت ملک میں پولرائزیشن کا، اور پھر جو اکنامک سچویشن رہی ہے، جو مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ 40% پہ تھی پچھلے سال، اور جو ایک عام آدمی آج جو مشکلات کا شکار ہے، آپ بڑے آرام سے لوگوں کے اندر اشتعال ڈال سکتے ہیں. اور اگر مس گائیڈ کیا جائے، اگر لوگوں کو جعلی امید دلوا کے کہ یہ غلط ہے اور یہ ایسے ہونا چاہیے ہے اور ہمیں اس کے لیے لڑائی کرنی ہے، اور آپ اس طرح، یا تو آپ پاس سلوشن ہو نا، تو آپ سلوشن ٹیبل پہ لے کے آئیں، تو سلوشن پہ ڈسکشن ہو. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر آپ بیٹھیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اچھا، جو مس انفارمیشن والی آپ نے بات کی نا، ابھی تو دیکھیں نا گورنمنٹ نے بڑے سب لوگوں، رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، ان کے میڈیا سیل کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ گرفتاریاں اور پھر دہشت گردی کے ان کے اوپر مقدمات ہیں. دیکھا جائے تو احمد جنجوعہ کے اوپر خاص کر کے، کیسے مطلب یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے یا آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ مس انفارمیشن کا جو رستہ روکنا ہے وہ انفارمیشن نے روکنا ہے. دیکھیں، یہ جو مس انفارمیشن کا جو ایشو ہے نا، یہ دنیا بھر میں ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہیں. ابھی عوام کو بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایک جعلی واٹس ایپ میسج کو اصل سمجھتے ہیں یا چیزوں کو. تو دیکھیں اس کے اندر ایک تو قانون سازی اس حوالے سے، کیونکہ یہ نئی چیزیں ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر، تو وہ بالکل اس کے مطابق ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ. اچھا، یہ ذمہ داری نہیں کر رہی. الزام یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ ذمہ داری نہیں کر رہی. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے اکاؤنٹ، وہ 11 لاکھ، وہ بچی جو ہے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ وہ 11 لاکھ اکاؤنٹس فیس بک کے اوپر چلا رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ریاست کے اداروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. نہیں، دیکھیں جہاں پر بات کی گئی نا کہ وہ عروبہ کمل کی بات کی گئی تھی کہ یہ جناب 11 لاکھ کے کتنے لاکھ جو ہے وہ اکاؤنٹس جو ہے اس کو لیڈ کرتی ہے یا چلاتی ہے یا ان کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو اگر عدالت میں دیکھا جائے، وہاں پر پراسیکیوشن نے کوئی ایویڈنس تو دینی تھی نا کہ یہ اکاؤنٹس چلا رہی ہے، یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس. تو میں پوری سماعت کے درمیان وہاں پر موجود تھا، تو کوئی ایسی ایویڈنس جو ہے وہ پراسیکیوشن نہیں دے سکتی.
اسی وجہ سے اسے جوڈیشل کیا گیا اور اسی وجہ سے آج اس کی ضمانت کنفرم ہوئی. یہ تو ایک پراپوگنڈا ہے نا. جیسے آپ دیکھ لیں کہ احمد جنجوعہ, آج میں گیا ہوا تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی جب اس کا ریمانڈ کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا, تو میں نے کہا جی ہاں جی سنا ہے, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, کیا ہوا کیا. اس نے کہا جی رات کو مجھے لے گئے مختلف جگہوں پر اور مجھے کہا ہے کہ جناب ادھر بھی ہیں پی ٹی آئی آفس کے اندر بھی لے گئے اور کہا ہے کہ جناب جو تمہارا قلعدم تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ جو بارود یا جو مواد انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ مواد برآمد کرنا ہے پی ٹی آئی آفس سے, یعنی کہ پرسوں جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے, ترسوں جو ہے وہ میرے گھر پہنچ جائیں گے کہ بارود ادھر پڑا ہوا ہے. تو یعنی اپنے ملک کے شہریوں کو کہ وہ آپ کے اس طرف کھڑے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو اس کی پارٹی کا کوئی کوارڈینیٹر ہے, کسی کے ساتھ اسپوکس پرسن ہے, یا کوئی اس کے ساتھ اسسٹنٹ ہے, یا کوئی چائے بنانے والا ہے, یا کوئی جو ہے وہاں پر کلرک ہے. اس سے پہلے ہیروئن وغیرہ تو ڈالتے رہے ہیں نا, وہ تو رانا ثناء اللہ والا کیس تو آپ کو یاد ہوگا نا. دیکھیں کوئی بارود ڈال رہا ہے, کوئی ہیروئن ڈال رہا ہے, یہ تو المیہ پاکستان کی سیاست کا ہے. لیکن اب خان صاحب جو آفر دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک نیوٹرل کا مطلب ہے غیر سیاسی ہونا. تو جب وہ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جانور ہیں, پہلے کہتے تھے جانور ہوتا ہے نیوٹرل نہ رہیں, اب کہتے ہیں نیوٹرل ہو جائیں. نہیں دیکھیں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ ہم اس کو ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نیوٹرل جو اس وقت بات کی جاتی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے امریکہ سے جو سائفر آیا تھا, اس سائفر کے صورتحال کے اندر ایک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اگر آپ دیکھیں پاکستان بننے سے لے کر ایک روگ رہا ہے, پولیٹکس کے اندر وہ گھسے رہے ہیں, اس کی حکومت لے آؤ, اس کو ہٹا دو. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے فوج کا کام ہے کہ وہ حکومت کو سپورٹ کریں, کیونکہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے. اور وہی ہوا, سپورٹ جو ہے انہوں نے سپورٹ ان کو کی اور ان کو لایا غیر آئینی طریقے سے. اور ہم اس کے اوپر موقف جو ہے بڑا کلیئر رکھتے ہیں کہ فوج کو کسی صورت میں, چاہے اس وقت بھی ہو, بالکل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس وقت بھی وہ پارٹی بن کے ان کے ساتھ, اور حکومت ایک آئینی تھی اس کو ہٹایا. اور آج بھی جو ملک کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, مگر دیکھیں نا اس وقت جنرل باجوہ تھے تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, ہمارے ساتھ ہو جائیں. اس وقت آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ نہ رہیں, ہمارے ساتھ ہو جائیں. دیکھیں یہ نیوٹریلٹی کا لفظ جو ہے یہ اس کو کیسے خان صاحب استعمال کریں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کیا ہوا کہ سائفر کے بدلے میں یہ سارا ہوا, اور اس وقت وہ کس سائیڈ پر کھڑے تھے جس سینس کے اندر. مگر آپ وہ جس کو کہہ رہے ہیں آرمی چیف کے بارے میں وہ کیا کچھ نہیں کہتے رہے, وہ جنگل کا بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو آپ کو لگتا ہے دیکھیں ادارے کا سربراہ اگر غیر آئینی طریقے سے کام کرے گا یا وہ اپنی جوریسڈکشن کے اندر نہیں رہے گا, وہ زراعت کے اندر گھسے گا, وہ پولیٹکس کے اندر گھسے گا, تو ڈیفینیٹلی کرٹیسائز کیا جائے گا. پنجوتا صاحب یہ نہیں کہہ رہے, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل تک جو سٹیٹمنٹس تھے وہ اچانک بدل گئے, وجہ کیا ہے؟ بدلے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت بات کی گئی تھی وہ سینیریو کے اندر کی گئی تھی, کیونکہ جس طرح سے امریکہ سے وہ سازش شروع ہوئی, جو مداخلت کی گئی, اس مداخلت کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آرمی کا رول جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس کے اندر اگر وہ مداخلت رکھیں گے, کیمرے لگائیں گے ججز کے گھروں میں, یا ویڈیو بنائیں گے, ریکارڈ کریں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے کہ آپ یہ فیصلہ کریں, لوگوں کو اٹھائیں گے, وی کو ڈالے پہنچ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ایسے ملک کے اندر سٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. اور اگر چائنا آ کر آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں, تو اس لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ سے بات کرے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے ملک کو جو ہے عوام کی رائے کے مطابق آئینی حدود کے بغیر ہے, خلاف ہے اس کے ان کے. دیکھیں وہ بات ہی نہ ہم سے کریں, وہ ہم سے جو ہے وہ بات چیت بڑھائیں نہیں. کس آئین کے مطابق وہ بات کریں آپ سے, تو کس آئین کے مطابق وہ مداخلت کریں, اور ہم کیوں نہیں مداخلت کریں. کل آپ خواجہ آصف کا بیان چلا لیں, نواز شریف کا بیان چلا لیں, شہباز شریف کا بیان چلا لیں, مریم نواز صاحبہ کا بیان چلا لیں, یا آپ کے اتحادیوں کے بیان چلا لیں. اس وقت جو ہے وہ آپ جو بات کرتے تھے فوج کے حوالے سے, جنرل جو ہے وہ اسی کے اوپر جو پچھلا جنرل تھے باجوہ کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب بات کرتے تھے, کیا وہ دیکھیں جو بات کرتے تھے اس وقت وہ سب ٹھیک تھا. آج اگر ہم بات کریں وہ سچ تھا اس وقت. کس وقت جی؟ جب ہم بات کرتے تھے. دیکھیں جو وہ بات کرتے تھے اس وقت, تو ہم تو کسی وقت بھی نہیں کہتے کہ وہ ہونا چاہیے, ہم تو کسی وقت بھی نہیں کہتے کہ فوج. اب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات دیکھیں ہم اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں گے, کیونکہ ان سے بات, ان کو تو لایا انہوں نے, ان کو تو بٹھایا انہوں نے. آپ ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں. ہم ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہے فوج جو ہے وہ ڈیفنس منسٹری کے نیچے ایک ادارہ ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے آپ کا کام ہے جو بارڈر کے اوپر سیکیورٹی دینا ہے, جو آج دہشت
گردی کی صورتحال ہے. یہ آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں, آپ وہ کریں جو آپ کا کام ہے. بیٹھ کے دیکھیں, ملک کو بڑھانے کے لیے آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایک قرضہ نہیں لے کر آ رہے ہیں. چیز ہے, آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. آپ سیاستدانوں سے یہ بات کون سی نام کی چیز ہے؟ کہ آئیے بیٹھ کے بات کریں اور ان کو جو ڈاکہ ڈال کے بنائی گئی ہے, جو کل بھی اجلاس رکھ رہی ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کا حق نہیں ہے, وہ حق جو ہے وہ نون لیگ کا, یہ پیپلز پارٹی. تو آج آپ کو مل گئی نا, اور بھی کچھ اور بھی, آج تو آپ کے لیے اچھا دن ہے, کچھ اور نشستیں بھی مل گئی آپ کو. میں امیر العظیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ بات پاکستان تحریک انصاف کو کرنی چاہیے, یا پھر بالکل نہیں, سیاسی جماعتوں کو خود آپس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہماری حدود کیا ہے اور باقی اداروں کی حدود کیا ہے؟ دیکھیے, اصولی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں کرنی چاہیے, لیکن اکثر رات سے یہ سارا کام اسی طرح سے چل رہا ہے, تو کہیں تو بریک لگے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک قربانی دی ہے, محنت کی ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے. اگر وہ اس چیز کے اوپر قائم رہیں, جب تک پاکستان میں ماس کی سٹرگل کے ذریعے ایک حکومت نہیں آئے گی, یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول موجود رہے گا. ہم نے بہت سارے مواقع ضائع کیے ہیں. چیف جسٹس جو تھے افتخار چودھری, ان کی بحالی کے وقت بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن اس وقت بھی ہم نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر لی. مشرف کے زمانے کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن جانے والی اسمبلیوں نے آئندہ 5 میں پاگل نگر والوں کو بتا دوں, میں سراجی اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ پیچھے لاؤڈ سپیکر بہت زیادہ آواز آ رہی ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں اور کچھ مزید اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ ہو کیا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر بھی اور بات چیت کے اوپر بھی, بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب پنجوتا صاحب, اب اصل میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف, بے شک آپ کو آج سیٹیں بھی مل گئی ہیں الیکشن کمیشن سے, لیکن وہ مصر ہے کہ بات ہم نے صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, پولیٹیکل لوگوں سے نہیں کرنی ہے. کیوں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو کہ سیاسی عمل اور آئینی عمل کے اندر پیش آ رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر جو اس وقت جو ہے ساری صورتحال بنائی گئی ہے, اور وہاں پر یہ کہا جا کہ اہل تشیع کی جو کمیونٹی ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایران سے آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑے دہشت گرد ہیں اور وہ بڑے ملک کے خلاف ہیں. تو یہ پہلے بھی اہل تشیع کمیونٹی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے ملک کے اندر. نہیں پنجوتا صاحب, یہ وہ نہیں ہے مسئلہ, یہ لینڈ سے شروع ہے اور اب فرقہ واریت پہ چلا گیا ہے. فرقہ واریت کے اندر گیا ہے, تو وہ اینگل اس میں نہیں ہے, یہ ایک لینڈ کا پرانا تنازع ہے. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ فرقہ واریت میں پھر بعد میں بدل جاتی ہے, جس کے اوپر سیریسلی کام ہونا چاہیے تھا. نہیں کام ہونا چاہیے, اور وہاں پر ہمارے تمام اداروں کو انوالو ہو کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, جہاں پر لوگوں کو اغوا کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں, میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت ساری ڈویژنز ہیں. اب 2 رستے ہیں نا, بہت ساری فالٹ لائنز ایکٹیویٹ ہیں اس وقت, اور جن کو ایکٹیویٹ پھر ہمارے دشمن کرتے بھی ہیں. اور جب سیاستدان آپس میں ہی نہ بیٹھ پائیں اور وہ آپس میں ہی نہ کنسنسس بلڈ کر پائیں تو وہ فالٹ لائنز بڑھ جاتی ہیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا دیکھیں نا, آپ تحریک انصاف سے بات نہیں کر سکے اب تک. دیکھیں نا, یہ تو آپ کا بھی تو دیکھیں, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو ہم جیلوں میں جائیں گے, یہ اقتدار میں ہوگے, کیونکہ انہیں پتہ ہے فارم 45 کے مطابق باہر ہوئے. وہ میں بتاتا ہوں رانا صاحب کیوں یہ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ جب ہم کہتے تھے کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے, ہم کہتے تھے یہ جعلی ہے, کب آپ نے کہا اور کب ہم نے کہا یہ ہلکا نہیں لے کر آتے, ہم فارم 45 ایک منٹ نا, سلیکٹڈ وزیر اعظم 18 کے الیکشن سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے نا, ساروں کا یہی نعرہ تھا, RTS بٹھا کے وہ الیکشن کرایا گیا. ایویڈنس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے نا, زبانی آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں, کس طریقے سے آپ نے وہ حکومت چلائی. دیکھیں نا, ان پہ الزام تھا تو یہ الزام تو اس وقت بھی ہے. نہیں, وہ عدالتوں نے کلیئر کرنا ہے نا, وہ عدالتیں جو فیصلہ کریں گی. اب عدالتوں نے ایک فیصلہ, اب ذرا 2 منٹ بات کرنا ہے نا, عدالتوں نے جب اگر یہ فیصلہ کیا یہ ریزرو سیٹس کے اوپر تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اگر عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم بھی, یہ ان کا موقف ہے تب تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ مخصوص نشستوں والا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا امپلیمنٹ, جیسے بھی ہے وہ اداروں نے کرنا ہے. لیکن بات یہاں یہ ہے
کہ जब तक देखें, जब तक सियासतदान आपस में बैठ के, हम तो जब इनको कह रहे थे कि जाली मैंडेट है तब भी हम कहते थे मिसाके मईशत पे बात करो, तब खान साहब ये जो आज जमहूरियत की बात कर रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। नहीं देखिए, जब ये हुकूमत में थे, जब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज ऑपोजिशन में है वो अलग बात होगी, लेकिन जब ये हुकूमत में थे तो इनका क्या रवैया था? क्या ये ऑपोजिशन को एंगेज करते थे? क्या ये अपने कोलिशन पार्टनर्स को एंगेज करते थे? तब तो ये एक डिक्टेटर, तब तो वो जो है ये मामला सारे एस्टैब्लिशमेंट से चलाते थे। मेरी बारी जोधा साहब, मगर आप बात हो गई, इतने आखिरी सेगमेंट है, 3 मिनट नहीं, अब वे फॉरवर्ड क्या है, वो आपकी जमात के पास क्या वे फॉरवर्ड है? देखें, वे फॉरवर्ड यही है कि हम तो बिल्कुल जंग लड़ेंगे और इस अवाम की जंग लड़ेंगे, इस मुल्क की जंग लड़ेंगे, और जिसको अवाम ने वोट दिया हम तो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में है। वो तो अगर वो नजर नहीं आता, अभी आपके पास अक्सरियत है, आप चाहें तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद भी ला सकते हैं। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी की तो खुद हिस्सा है ना, पीपल्स पार्टी तो खुद इनके साथ मिलकर उन्होंने वजारतें, मुशारतें और सारा कुछ गवर्नरशिप सारा ले लिया, तो वो तो डेफिनेटली किसी सूरत हाल के अंदर उनके साथ नहीं, क्योंकि वो भी इनकी पार्टनर है, उन्होंने भी इसी तरह से डाका डाला, तो इसलिए उनके साथ बात नहीं हो सकती। जाहिर बात है ना, सबसे पहले पॉलिटिकल राह तो निकाले ना, हो सकता है कोई आपके लिए सबब नहीं। हमारे पास तो देखें, हम अवाम के अंदर गए, हमने अवाम के अंदर जाकर वोट लिया, और हम अवाम के उस वोट को कहते हैं कि आप इज्जत दें, जो नारे मारते थे अगर खान साहब को इक़्तिदार ना मिला तो ये किसी के साथ नहीं, इनका एक ही एजेंडा है, इक़्तिदार की जंग है। इनके अंदर जमहूरियत का कोई एक छोटा सा दाना भी नहीं इनके अंदर मौजूद, खान साहब के डीएनए के अंदर। अगर उनके मुताबिक नहीं चलेगा तो मुल्क को तबाह कर देंगे। बहुत शुक्रिया। असल बात ये है कि इक़्तिदार एक तरफ है, अवाम दूसरी तरफ है, और अवाम जो है वो इस वक्त अपने मसाइल की वजह से परेशान है। अगर कोई भी सियासी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी नहीं होगी, उनकी बात नहीं करेगी, उनकी आवाज़ नहीं उठाएगी, तो फिर वो ज़ाहिर है वो ज़ाती मफाद के लिए होगी। और इसी तरह से हुकूमत को भी अवाम के मसाइल को देखना है और देखना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।